اتنا ظلم ان پر ملک مصر میں کیا جا رہا تھا. تو بنی اسرائیل اللہ سے دعا کرتے اللہ اب یہ ظلم بہت بڑھ گیا, اللہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا, کوئی نجات دلانے والا بھیج دے. دعا کرتے تھے. اللہ کی شان دیکھو, اللہ نے جو بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دلانا چاہا تو ان میں موسیٰ کو پیدا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے نجات دہندہ ثابت ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ چلی اور وہ مصر میں پہنچی وہ آگ, اور فرعونیوں کے جو محل تھے, فرعونیوں کے محل کو اس نے جلا کے خاک کر دیا. لیکن بازو میں جو بنی اسرائیل کے بستیاں تھیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یاد رکھو بیچ میں جو دریا بہتا ہے, دریائے نیل, دریائے نیل کے ایک سائیڈ میں فرعون اس کے خاندان والوں کے بستیاں تھی, محل, اور دوسری جانب میں یہ بنی اسرائیل کے مکانات تھے, بنی اسرائیل کی بستیاں تھیں. تو وہ آگ بیت المقدس سے چلی اور فرعونیوں کے گھروں کو اس نے جلا دیا, لیکن بنی اسرائیل کی بستیوں میں کوئی نقصان نہیں پہنچایا. فرعون گھبرا کے نیند سے بیدار ہوا اور پھر دربار میں نجومیوں کے سامنے اپنے خواب کو بیان کر کے کہا یہ بڑا ڈراؤنا خواب میرے کو معلوم ہو رہا ہے, اس کی تعبیر بتاؤ. نجومیوں نے بتایا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تمہاری حکومت تباہ ہو جائے گی. بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی. تو فرعون نے کہا اگر وہ بچہ پیدا ہی نہ ہونے دوں تو. چنانچہ اس نے سپاہیوں کو اور جتنے دایائیں تھی اس زمانے کی, دایا سمجھتے نا ڈیلیوری کرنے والی عورتیں, ان دایاؤں کو بلا کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی بستیوں میں جتنی عورتیں حاملہ ہیں ان کی نگرانی کرنا, اور جب بچہ پیدا ہو اگر لڑکی پیدا ہو تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن لڑکا اگر پیدا ہو سپاہیوں کو فوراً اطلاع دینا, اور یہ سپاہی فوراً پہنچ کر بچے کو ماں کی گود سے لے کر اس کے سامنے ذبح کر دے. چنانچہ دایائیں محلوں میں گھومتی تھی سروے کرتے ہوئے کہ کون سی عورت حاملہ ہے, کون سا مہینہ چل رہا ہے, اور پھر جیسی اس کی ڈیلیوری کا وقت آتا دایائیں پہنچتی تھی اس کے ڈیلیوری کرتی, اگر لڑکا پیدا ہوتا فوراً سپاہی کو بتا دیتی. سپاہی گھر میں گھستا, ماں کے گود سے اس کے بیٹے کو چھینتا, اس ماں کے سامنے اس کو ذبح کر دیتا. یذبحون ابناءکم, اللہ نے فرمایا فرعون کا اتنا ظلم تھا اے بنی اسرائیل تم پر
وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. اب یہ بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل شروع ہو گیا. کتنے بچے قتل کیا فرعون نے؟ 70,000 بچے قتل کروا دیا. اچھا، جس موسیٰ کے لیے 70,000 قتل کروا دیا، اللہ نے اس موسیٰ کی حفاظت کیسی کی دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے قتل کے سال، جب بچے قتل ہو رہے تھے، اور ان کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے امن کے سال. جب فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے بچے قتل ہو رہے تھے، 70,000 بچے قتل کر گئے، تو ان کے جو بوڑھے لوگ تھے بنی اسرائیل کے، وہ ہیبت میں مرنے لگے. ہیبت میں، جیسے بہت سارے لوگ کورونا سے نہیں مرے، کورونا کی ہیبت سے مر گئے. ابھی بھی ہیبت ختم نہیں ہوگی، تیسری لہر آ گئی رے، ہیبت میں مر جا رہے لوگ. ایک بات یاد رکھو، اللہ نے فرمایا کہ جب تک وقت نہیں آیا کوئی مر نہیں سکتا. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا. اور اگر وقت آیا نا تو منہ کو کتنے بھی منہ سے باندھ لو، برابر مرتے. اللہ کی جانب سے مقررہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے نا، ایمان انسان کو حوصلہ دیتا ہے. مسلمان ہوتا ہٹ کچھ نہیں ہوتا، اللہ مالک. یہ جو اس کا جو حوصلہ ہے نا، یہ حوصلہ اس کو اور زندگی دیتا ہے. اور اگر ایمان نہیں ہے، انہیں افواہ سن کے مر جا رہا ہے، انہیں منظر دیکھ کے مر جا رہا ہے، ارے باپ رے مر رہے لوگ ہیں، صبح مر ہی جاتا انہیں. یاد رکھو، جب تک موت کا وقت نہیں آئے کوئی مر نہیں سکتا. لن تموت الا باذن اللہ. اللہ کا حکم جب آیا نا، انہیں چلتے چلتے گر کے مر جاتا. اس کو ایکسیڈنٹ ٹکر کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جی اس کو بیماریوں کی ضرورت نہیں. سوتے سوتے چل جاتا، صبح پوترا اٹھا رہا، دادا اٹھو جی. دادا ایک نہیں دو نہیں، اب آگے دیکھتے، بابا دیکھتے، بابا اٹھو جی. بابا چلے گئے رات میں چلے گیا ہاں جی، نہ واپس آنے کو نہیں گئے، نہ ہمیشہ کو چلے گا. دنیا میں ہر آنے والا جانے کے لیے آیا ہے، آنے کے لیے کوئی نہیں آیا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ ضرور چکھنے والا ہے. 70,000 بچے جب فرعون کے حکم سے مارے گئے، ان میں جو بوڑھے لوگ تھے انہوں ہیبت سے مرنا شروع کر. تو فرعون کے خاندان کے جو سردار قسم کے لوگ تھے، منتری قسم کے، ان کا ایک وفد ڈیلیگیشن آیا فرعون کے پاس. کہا سرکار، اگر یہی سلسلہ جاری رہا، ان کے ہزاروں بچے قتل ہو گئے اور بوڑھے ہیبت میں مر رہے ہیں، کچھ زمانے کے بعد ہم کو اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنا پڑے گا، نوکر نہیں ملیں گے ہم کو. پھر انہوں نے کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ بھی فیصلہ کرو. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 1 سال امن کا اور 1 سال قتل کا. 1 سال جتنے بچے پیدا ہوئے ان کو قتل نہیں کرنا، یہ بعد میں ہمارے نوکراں بنیں گے. اب تعداد کم ہوں گی تو بغاوت بھی نہیں کریں گے. تو 1 سال امن کا، دوسرا سال قتل کا. امن کے سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قتل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ان کی اماں، جن کا نام یوحانز تھا، یوحانز، موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام، بابا کا نام عمران، عمران بن یسہر.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی اماں ڈر گئی کہ اگر کوئی دایا یا کوئی سپاہی دیکھ لیا میرے بچے کو چھین کے میرے نظروں کے سامنے مار دے گی. ڈر رہی تھی کیسا کروں کیسا کروں. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. اللہ نے موسیٰ کی اماں کی طرف وحی بھیجی. موسیٰ کی ماں تو گھبرا مت، تو اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے. ان ارضعیہ، رضاعت کے معنی دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ. جب تجھے خوف ہو جائے کہ فرعونی جاسوساں کہیں میرے بچے کو چھین نہ لے، تجھے جب خوف ہو جائے تو ایک کام کرنا، ایک صندوق بنا، صندوق، اس میں بچے کو لٹا، صندوق بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دے. فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. موسیٰ کی ماں ڈرنا بھی نہیں، افسوس بھی نہیں کرنا. ہم وعدہ کر رہے ہیں، اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے، دیکھو وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. موسیٰ کی ماں خوف نہ کر، ڈرنا نہیں. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ. ہم وعدہ کر رہے ہیں تیرا بچہ تجھے واپس لوٹا دیں گے، بس تیرے بچے کی حفاظت ہم کریں گے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم تیرے بچے کو پیغمبر بنائیں گے. چنانچہ کچھ دنوں مہینوں موسیٰ علیہ السلام کی اماں ان کو دودھ پلاتی رہی. جب محسوس کیا یہ سپاہیاں بہت پھر رہے ادھر سے ادھر، ایک صندوق بنایا، رات میں بچے کو صندوق میں بچھا کے کچھ بچے کو لٹایا اور ڈھکن لگا کے اچھا مضبوط. رات کو کوئی نہیں دیکھنا بول کے جا کے دریائے نیل کے اندر اپنے ہاتھوں سے ڈال دیا. بچے کو دریا میں ڈال دیا، رات بھر نہیں سوئی. جب صبح ہو گئی دل میں وسوسے آنے لگے کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو ڈال دی نا دریا میں، میرا بچہ کیسا ہوگا، ڈوب گیا ہوگا کہ سلامت ہے. پوری رات نہیں سوئی. صبح اٹھنے کے بعد اپنی بڑی بیٹی کو بلایا، ان کا نام مریم تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام بھی مریم ہے، لیکن وہ بہت بات کی ہے. دونوں مریم میں 1700 سال کا فرق ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی اماں مریم، ان کے 1700 سال کے بعد کی. تو اپنی بڑی بیٹی کو بلا کر کہا، وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ. مریم جا بیٹا دریا کے کنارے کنارے، اپنے بھیا کا صندوق نظر آیا تو دیکھ ذرا، تیرے بھیا کو میں صندوق میں رکھ کے ڈالی ہوں دریا میں. بس جی وہ تلاش کرتے ہوئے چلی. ادھر یہ صندوق صبح صبح فرعون کے محل کے پاس پہنچا. دریا کی جو لہریں آتی نا، موجیں، اس کو ڈھکلتے ڈھکلتے وہ صندوق کو فرعون کے محل تک لے آئی. اور وہ لہروں کے ساتھ ساتھ وہ صندوق فرعون کے محل سے ٹکر لے رہا. فرعون کی عادت تھی صبح واکنگ کرتا تھا، لوگ موت کے خوف سے واکنگ کر رہے ہیں. 5 بجے دیکھو پورا روڈ بھر جاتا ہے، اچھے اچھے نامچین لوگ ہیں.
چلو اچھی بات ہے، لیکن یہ واکنگ پہلے کون کرتا تھا؟ فرعون، اس کے ساتھ اس کے خادم ہوتے تھے، پھر فرعون کے ساتھ اس کی بیگم بھی ہوتی تھی، ملکہ بی بی آسیہ، ملکہ ساتھ میں ہوتی تھی، اور ملکہ کے ساتھ ملکہ کی خادمائیں ہوتی تھی۔ چنانچہ واکنگ کر رہا تھا فرعون اپنی ملکہ کے ساتھ، تو خادموں میں سے کسی کی نظر پڑی دریا میں کوئی چیز ہے جو بہتے ہوئے آ رہی ہے۔ کسی خادم نے کہا سرکار کوئی تو بھی چیز بہتے ہوئے آ رہی ہے، کیا ہے؟ تم حکم دیے تو ہم نکال کے لانا کیا؟ فرعون نے کہا اچھا جاؤ نکالو۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ صندوق میں تھا، وہ تیرتے تیرتے یہاں تک آیا، وہ کنارے کو آیا۔ دریا کے کنارے گھاس رہتا ہے، وہ گھاس جھاڑی رہتی، گھاس رہتا ہے، وہ ڈبہ آ کے وہاں رک گیا۔ اب یہ خادمہ فرعون کے وہاں اترے اور اتر کے وہ ڈبے کو نکال کے لائے اور کہا کھولنا کیا؟ کھولو۔ جب انہوں نے کھولا تو اندر اتنا خوبصورت بچہ، اندر ہاتھوں پاؤں سے کھیلا بچہ، ہونے والا وقت کا پیغمبر۔ فرعون نے جب دیکھا موسیٰ کو، ایک دم اسے یاد آیا، اوہ یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جو میری حکومت کو تباہ کرنے والا ہے؟ کیونکہ کبھی بچے ایسا جو ہے دریا کے اندر بہتے ہوئے تو نہیں آئے تھے، عجیب انداز سے آیا۔ فرعون نے سپاہیوں سے کہا سپاہیوں اس بچے کو مارو رے۔ سپاہی آگے بڑھے۔ ملکہ بی بی آسیہ نے جب دیکھا موسیٰ کو، ملکہ کو اولاد نہیں تھی، اور یہ پیارا بچہ اتنا خوبصورت۔ دیکھو نبی جو ہوتے ہیں نا بڑے حسین و خوبصورت ہوتے ہیں، کوئی نبی بدصورت نہیں پیدا ہوتا، اللہ نے کامل بنا کر بھیجا ہر نبی کو، سب سے حسین و خوبصورت ہوتے ہیں، سب سے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، اور ہونے والے اللہ کے نبی ہوتے ہیں نا، اس لیے اللہ خود براہ راست ان کی تربیت فرماتا ہے۔ تو اللہ نے احسان یاد دلایا موسیٰ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تیرے چہرے میں محبت رکھی تھی، جو دیکھے تیرا دیوانہ ہو جائے۔ ملکہ نے دیکھا اتنا پیارا بچہ، بے ساختہ موسیٰ کو اٹھایا، بچے کو چومنے لگی اور فرعون کو بتا کے کہنے لگی شاہ کتنا خوبصورت بچہ ہے جی، قرۃ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ۔ ملکہ نے کہا شاہ اتنا پیارا بچہ ہے جی، میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ اتنا پیارا بچہ تمہاری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پہلے اونٹ لینا بیٹا، یہ بچہ میرے لیے خطرہ ہے، یہ ڈینجر ہے۔ اور عورت بڑی کتنا پیارا بچہ ہے جی، میرے کو تو بہت اچھا دکھ رہا، تمہارے کو بھی اچھا دکھ رہا ہوں میں، اس کو ٹینشن آ۔ اس نے کہا سپاہیوں مارو رے بچے کو، ختم کرو۔ سپاہی بڑے نہ آگے ہتھیار لے کے مارنے کو بچے۔ ملکہ نے کہا خبردار، لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ ملکہ نے کہا خبردار اس کو قتل مت کرو، کتنا پیارا بچہ ہے۔ شوہر سے کہنے لگی عسى ان ينفعنا، یہ بچہ ہمیں فائدہ ہی دے گا، ہمارے لیے نقصان نہیں ہے یہ۔ او نتخذه ولدا، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ پہلے چاؤنٹر میں انہوں نے بولا بیٹا بنا، تیرا تو بنا لے، میرے کو نہیں ہونا ایسا بیٹا۔
خیر کتنا بھی بڑا ترم خارند ہے، عورت کے سامنے تو ہتھیار ڈالنا پڑتا ہے۔ فرعون جیسا ظالم، لیکن ملکہ نے کہا خبردار اس بچے کو کوئی قتل کرے۔ فرعون نے سپاہی جاندے رہے، جاندے بچہ گیا تو گیا، ملکہ پسند آ گئی نا، ملکہ کا پسندیدہ ہے، چھوڑ دو اس کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یوں اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، اور اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں داخل ہو گئے۔ ہاں جی، مارنے والے سے بچانے والا بہتر ہے۔ یہ موسیٰ ہی کے غلط فہمی میں 70,000 بچے مار ڈالا فرعون نے، جس کے لیے مارا اللہ نے اس کو فرعون کے گھر میں جو ہے داخل کر دیا۔ اب ملکہ نے دیکھا کہ بچہ بھوک سے رو رہا ہے، جو رو رہے موسیٰ، بچے کیسے رہتے ہیں بھوک سے؟ یہ مائیں بھی بعض جو ہے نرم دل رہتی، جلدی رہتی، بعض بہت سخت دل کی رہتی، اسے بولنا پڑتا ہے کہ تیرا بچہ رو رہا ہے، اب کب سے رو رہا ہے، تب اس کے دل میں رحم آتا ہے۔ تو بچہ رونے لگا۔ بی بی آسیہ نے خادماؤں سے کہا دیکھو یہ بچہ رو رہا، یہ بچے کو دودھ پلاؤ۔ اب اس میں بہت سے بچے والی عورتیں تھیں نا، خادمائیں، ہر ایک نے موسیٰ کو دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ پر ماں کے علاوہ عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، کس کا بھی نہیں دودھ پی رہے۔ ہر عورت اٹھا رہی دودھ پلانے کی کوشش کر رہی، جو رو رہے۔ تو ملکہ نے کہا یہ رو کے انہیں مر جائے گا بچہ، تمہارا دودھ تو نہیں پی رہا، اسے لے جاؤ گاؤں میں اعلان کرو یہ بچہ جس عورت کا دودھ پی لیا وہ بچے کو ہم نوکری بھی دیں گے، وہ بچے کے دودھ پلانے والی کو ہم نوکری بھی دیں گے، مکان بھی دیں گے، انعام بھی دیں گے۔ اب یہ خادمائیں گود میں لے کے بچے کو گاؤں میں گئی، گلی جو ہے پکار رہی ہے، یہ بچے کو جو بھی دودھ پلیں گی اسے تنخواہ بھی ملیں گی اور رہنے کو مکان بھی دیا جائے گا اور اس کو انعام بھی دیا جائے گا۔ اب عورتیں، ہر عورت اس بچے کو لے کے دودھ پلانے کی کوشش کر مگر کسی کا دودھ نہیں پی رہے، جو رو رہے۔ اچھا یہ بہن جو تھی، بڑی بہن، اماں بولی تھی جا کے دیکھ تیرا بھیا کہاں ہے، اس کا صندوق۔ انہیں جو ہے پورا دیکھ لیتے ہیں، کہیں بھی نہیں دکھا صندوق۔ انہیں پھر گاؤں میں چلی گئی تو دیکھا وہاں ہجوم ہے عورتوں کا، بھیڑ میں گھس گئی، پوچھا یہ عورتیں اتنے کیوں جمع ہے؟ پھر نظر پڑی ایک باندی کے ہاتھ میں معصوم بچہ، دیکھتی پہچان لے رہی میرا بھیا ہے، چھوٹا بھیا یہاں ہے جی، لیکن ہوشیار تھی کہ ان لوگوں پہ ظاہر نہ ہو اس سے کوئی جو ہے قریبی تعلق ہے، ورنہ مار دیتے بچے کو۔ اس لیے انہیں ہوشیاری سے آگے بڑی، کہنے لگی اجی یہ بچہ کتنا رو رہا ہے، کوئی عورت بھی دودھ نہیں پلا رہی۔ خادمہ بولے کس کا بھی نہیں پی رہا یہ دودھ، اگر نہیں پیا تو یہ بچہ بھوک سے مر جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، جی ایک عورت میں پہچان دو، اتنی نیک ہے عورت، وہ کون سا بھی بچہ رہن دے اس کا دودھ برابر پیتا ہے۔ ماں نے کہا کہ کون سی عورت ہے نازا، ہم دن بھر سے پریشان ہیں، انہیں بچہ رو رہا، جس کا بھی دودھ نہیں پی رہا، وہ کون سی عورت ہے، جا لے کے آتی بھی گھر کو ہی، اماں بھیا مل گیا، دیکھیں آگے کہاں ملا، ارے وہاں ہے بہت رو رہا، چلو۔ اماں کو اس سے بڑھ کے خوشی کیا تھی، موسیٰ علیہ السلام کی اماں وہاں پہنچی،
بچے کو گود میں لیا، ایک طرف ہو گئی، اور جب دودھ پلایا تو ماں کا نہیں تو کس کا دودھ پیتا بچہ؟ ابھی دودھ پی لیے۔ ساتھی ماؤں کو بڑا تعجب ہوا، اتنے عورتوں 50 عورتیں دودھ پلانے کی کوشش کرے، دودھ کس کا بھی نہیں ہے پیا بچہ۔ یہ عورت کتنی نیک عورت ہے، ان کو کیا پتا بیٹیوں کو کہ اس کی ماں ہے۔ کہنے لگے تیرا بہت شکریہ بہن، چل ملکہ کے پاس لے جاتے، تیرے کو انعام دلاتے۔ لے کر آئے محل میں، ملکہ سے کہا اس کا بھی دودھ نہیں ہے پیا بچہ، یہ بہت نیک عورت دکھ رہی، اس کا دودھ پیا۔ تو ملکہ نے کہا بہن تیرا بہت شکریہ۔ ملکہ شکریہ ادا کر رہی ہے ایک عام سی خاتون کا، وسیلہ کون ہے؟ پیغمبر ہے۔ ملکہ نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تو یہاں رہ جا، تیرے کو ہم تنخواہ بھی دیتے، رہنے کو گھر دیتے، کھانا فری، رہنا فری، سب فری تیرے واسطے، اور انعام بھی دیتے، تنخواہ بھی دیتے، تیرا بہت احسان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں بہت ہوشیار تھی، انہوں نے بولے ہٹ، میں یہاں رہتی کیا ہے؟ میرا ہر ایک بچہ ہے گھر پہ، میں یہاں نہیں رہتی، تمہاری کو غرض ہوں گی نا، یہ بچہ میرے ساتھ بھیج دے وہاں، میں گھر میں رہ کے دودھ پلاتی، میں یہاں نہیں آتی۔ اب ملکہ کہنے لگی کہ بہن تیرا بہت احسان ہوگا، میرے بچے کو تیرے گھر کو لے جا کے دودھ پلائے۔ دودھ پلاتی تھی اماں موسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کو، اور ملکہ کی طرف سے تنخواہ بھی ملتی تھی۔ دودھ پلا رہی اپنے بچے کو اور تنخواہ کی تنخواہ گھٹ۔